اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم واللہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه أمينه على الوحي وصفيه وخيارته من الخلق ورضيه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الأخیار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا بلندترین صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلام اللہ علیہا سلام اللہ علیہا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ مریم آیت کا نشان 96 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اپنے عمل کو نیک بنایا، پروردگار صلے کے طور پہ، وعدے کے طور پہ، جزا کے طور پہ اعلان کر رہا ہے میں ایسے لوگوں کی محبت دلوں میں ڈال دوں گا۔ دو طریقوں سے ترجمہ ممکن ہے، گزشتہ 2 مجلسوں میں نے عرض کیا۔ ایک تو یہ کہ یہ شخص جو ایمان لا رہا ہے، یہ شخص جو عمل صالح انجام دے رہا ہے، اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت کو قرار دے گا۔ اب یہ کوئی بھی ہو، پوری کائنات میں ہر ایک کے لیے دستور اللہ نے عطا کر دیا، تم ایمان لاؤ، عمل صالح انجام دو، یہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ پورا علاقہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ ایک ترجمہ، ایک تفسیر کی طرف اشارہ جس کو تمام عالم اسلام مانتا ہے۔ ترقی کرتے ہوئے 2 جملے میں نے گزشتہ 2 مجلسوں میں عرض کیے کہ جب ہر بندے کے لیے دستور ہے تو خود بخود آیت کی دوسری تفسیر ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو روایات معصومین میں موجود ہے۔ کائنات کا کوئی بھی انسان ایمان لائے، کوئی بھی انسان نیک عمل انجام دے تو وہ محبوب قلوب بن جاتا ہے، لوگوں کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ تو وہ ہستی جو ایمان لائے نہیں بلکہ خود ہی ایمان ہو، وہ ہستی جو کل ایمان ہو، وہ ہستی جس کا عمل صالح نہیں ہے بلکہ اس سے محبت کرو تو دوسروں کے عمل صالح بن جاتے ہیں، اس ہستی کے بارے میں کیا حکم ہوگا، اس ہستی کی محبت کیا درجہ رکھتی ہے۔ پوری توجہ، بزرگ بہرحال بیٹھے، انہوں نے بھی زندگی بھر مجلس سنی ہے، لیکن خدا را کسی بھی اعتراض سے پہلے، کسی بھی بات سے پہلے تھوڑا سا مطالعہ کیجئے، تھوڑا سا کتب کو پڑھیے۔ علماء نے، بزرگ علماء نے بھی یہ باتیں عرض کی ہیں،
میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا بعض اذہان کے لیے، بعض ذہنوں کے لیے پہلی بات ہے، شاید یہ آج کی اس مجلس میں تھوڑی سی مشکل ہو، لیکن اس مشکل کو دور کرنے کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پوری توجہ ایک بندے کی توجہ۔ موضوع ہے محبت امیر المؤمنین، موضوع ہے امیر کی محبت، امیر کی محبت کا امتیاز، امیر کی محبت کا تشخص، امیر کی محبت کا ایک انوکھا پن، وہ یہ ہے کہ یہ فقط امیر کی محبت ہے جو علامت ہے ایمان کی۔ اب اگلا جملہ میں پیش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت بھی ایمان کی علامت نہیں، امام حسن کی محبت بھی ایمان کی علامت نہیں۔ علامت سمجھیے گا، خدا را توجہ، میں نے کہا بات مشکل ہے، حدیث رسول ہے، یہ خطیب کا جملہ نہیں ہے جو میں گھبراؤں پڑھتے ہوئے۔ رسول نے فرمایا یہ فقط علی ہے جس کی محبت اللہ نے مومنوں کے لیے مخصوص رکھی ہے، ورنہ حسین سے محبت کافر بھی کر لے گا، یہودی بھی کر لے گا، عیسائی بھی کر لے گا، حسین کے لیے ہر بندے کے دل میں رحم آ جاتا ہے۔ علی سے محبت سوائے مومن کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھیے اس امتیاز کو خدا را، اور اپنے شرف پہ ناز کیجئے، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ سنی نہیں ہیں، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ وہابی نہیں ہیں، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ علی والے ہیں اور شیعہ امیر المومنین ہیں۔ یہ محبت امیر سوائے شیعہ کے کسی کے دل میں نہیں آ سکتی۔ میں نے دیکھا عراق میں تو ہے مکس کمیونٹیز ہیں، وہاں جب شبی برآمد کی جاتی ہے، یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے، نظارہ کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امام حسین کے غم میں عیسائی بھی رو رہا ہے، ہندو بھی رو رہا ہے۔ یہاں عاشور کے نمائش کے جلوس میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہندو تعزیے لے کر آتے۔ ساہیوال میں نے شام غریبہ پڑھی، وہاں عیسائی جو ہے ماتم کر رہے تھے، جلوس نکلا ہوا تھا۔ امام حسین کے لیے اہل سنت کو زنجیر زنی کرتے ہوئے دیکھا، چک شفی عارف والا کے پاس عشرہ میں نے پڑھا، سنیوں نے زنجیر میرے سامنے چلائی، لیکن ایمان کی علامت نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، سمجھیے گا محبت کو۔ حسین کی محبت میں زنجیر بھی چلائی، بڑی توجہ، ایمان کی علامت نہیں، لیکن علی کی محبت جب دل میں آتی ہے تو یہ اکیلی نہیں آتی، کم سے کم کچھ پہ لعنت کو ساتھ لاتی ہے، ان پہ لعنت بھیجو گے تب یہ محبت سامنے آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیدری، توجہات ہے کہ نہیں ہے؟ محبت امیر کو علامت قرار دیا، اور یہ کئی جہت سے علامت ہے، اس محبت کے بڑے امتیازات ہیں۔ علامت ہے کس کی جی؟ ایمان کی۔ اگر یہ محبت ہے تو بندہ مومن ہے، یہ محبت نہیں ہے، دنیا کے سارے اچھے لوگوں کی آپ محبتیں لے آئیے، ہو سکتا ہے کافر ان سے محبت کر رہا ہو سکتا ہے یہودی کر رہا ہو، کوئی عیسائی کر رہا ہو، کوئی ہندو کر رہا ہو، کوئی بھی کر رہا ہو، لیکن جو علی سے محبت ہے اور پورے دل سے محبت ہے، وہ سوائے شیعہ کے کوئی نہیں کرے گا، سوائے مومن کے کوئی نہیں کرے گا۔ حدیث رسول میں نے پڑھی ہے، کوئی مجھ پہ اعتراض نہ کرے کہ آپ نے کیا کہا، آپ کہیں گے حوالہ، میں کہوں گا بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے باب حب امیر المومنین میں اس روایت کو نقل کیا ہے، سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے نقل کیا ہے، اور دیگر بڑے بڑے عوالم جیسی کتابوں میں عبداللہ بحرانی نے نقل کیا ہے کہ یہ جو محبت امیر ہے یہ علامت ہے ایمان کی۔ پوری توجہ، اگلی علامت بھی سن لیجئے، بات آئی گئی ہے تو رسول نے فرمایا علی کی محبت علامت ہے حلال زادہ ہونے کی۔ ذرا اس مرکزیت اور محوریت کو سمجھیے گا، میں علمی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، خدا را کاش کہ یہ مرکزیت اور محوریت ذہنوں میں آ جائے۔ پوری توجہ، ایمان کی علامت کیا ہے حضور؟ علی کی محبت۔ جس کے پاس علی کی محبت ہوگی وہ مومن ہوگا، جس کے پاس محبت نہیں وہ مومن
نہیں۔ اب پھر رسول نے فرمایا علی کی محبت علامت ہے حلال زادگی کی، یعنی اگر چیک کرنا ہے کہ حلال زادہ ہے کہ نہیں، بڑی توجہ بڑی توجہ، تو طریقہ کیا ہے کہ علی کی محبت دلیل ہے، علی کی محبت دلیل ہے کہ حلال زادہ ہے، اور دوسری طرف سے جو علی کی دشمنی ہے وہ دلیل ہے کہ اولاد ٹھیک نہیں ہے، اولاد حلال کی نہیں ہے۔ یہاں رک کے جملہ عرض کروں گا بعض احباب کے لیے، ہر توجہ چاہوں گا، بات تھوڑی سی مشکل ہے، ہر ولد الحرام ہوتے ہیں، معاشرے میں گناہ ہوتے ہیں، حرام کاریاں ہوتی ہیں، لیکن ہر ولد الحرام کسی حدیث میں نہیں ملے گا، کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا، کسی معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر ولد الحرام دشمن علی ہوتا ہے، کسی معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر ولد الحرام دشمن علی ہوتا ہے، لیکن ہر معصوم نے یہ فرمایا ہے جو دشمن علی ہوتا ہے وہ ولد الحرام ہوتا ہے۔ میں نے بہت ہی علمی، بڑی نبی تلی، بڑی دقیق، بڑی گہری بات کی ہے، سمجھیے گا کہ علی کی محبت کو معصومین نے کہاں لا کے کھڑا کیا ہے۔ علی کی محبت ہے تو ایمان ہے، علی کی محبت ہے تو حلال زادگی ہے۔ بھئی یہ چکر کیا ہے کہ علی کی محبت اتنی اچھی چیز ہے، جہاں اللہ رکھتا ہے، توجہ، جہاں اللہ رکھتا ہے تو اللہ تین چیزوں کا خیال رکھتا ہے، ابتدا بھی اچھی کرتا ہے، حال بھی اچھا کر دیتا ہے، مستقبل بھی اچھا کر دیتا ہے۔ ابتدا بھی اچھا، انتہا بھی اچھا کر دیا، انتہا کو بھی، بیچ کے ماحول کو بھی اچھا کر دیا۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ جس دل میں علی کی محبت ہے اس کی ولادت اچھی ہونی چاہیے، ابتدا۔ جس دل میں علی کی محبت ہے شفاعت کو رکھ دیا، گناہان کبیرہ کرنے والا بھی بخشا جائے گا، اینڈ جنت ہے۔ بیچ میں جس کے پاس علی کی محبت رکھ دی، میرے مولا نے فرمایا علی کے محبوں پہ اعتراض نہ کرو، علی کے محبوں کو جھڑکا نہ کرو، علی کے محبوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اگر گناہ کرتے ہیں، اگر ایک قدم سے لڑکتے ہیں تو دوسرا محبت کا قدم انہیں کھڑا کر دیتا ہے۔ نعرہ کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے، کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے۔ علی ہوتا ہی وہ ہے جو نامحدود ہوتا ہے۔ علی کے نام سے ہم کو اتنی ہی محبت ہے، ادھر ہم نام لیتے ہیں ادھر موجود ہوتا ہے۔ یا علی، شروع کے دونوں مصرے غلط، باقی کے دونوں ٹھیک ہے۔ شروع کے دو مصرے غلط ہیں، معبود مولا کو نہیں کہہ سکتے۔ لا، مولا حسین نے آخری وقت میں سر کٹنے سے پہلے اپنے خشک لبوں سے کہا تھا لا معبود سواک، بارے لگا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے۔ اور لامحدود، اگر لامحدود اپنے اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے اعتبار سے یقیناً لامحدود ہے، لیکن اگر حقیقت میں لامحدود دیکھ رہے ہیں تو وہ اللہ ہے، تو اس کو بھی صحیح کر لیجئے ذرا، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں صحیح کر لیجئے، باقی بات کے دو مصرے میرا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، جدھر یا علی مدد کہیں وہی علی موجود ہوتا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی، مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری توجہات رہے، علی کی محبت کو معصوم نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ محبت علی ہے ایمان ہے، محبت علی ہے ابتدا بھی اچھی ہے، محبت علی ہے انتہا بھی اچھی ہے، محبت علی ہے اللہ نے حال کو بھی اچھا بنانے کا بندوبست کر دیا۔ ادھر محب علی سے گناہ ہوتا ہے، وہاں فرشتے استغفار شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی مشکل کیا ہے؟
معاشرے کو گناہ نظر آتا ہے، معاشرے کو برائیاں نظر آتی ہے، معاشرے کو گندگی تو نظر آتی ہے، لیکن معاشرے کو اچھائی نظر. بڑی توجہ کیجئے گا. یہ بعض مولوی صاحبان ہیں وہ ایسے درس دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اور ماحول خراب ہو جاتا ہے. فلاں داڑھی کٹا ہے اس کو سلام نہیں کرو، فلاں بے حجاب ہے اس کو دور رکھو، فلاں ایسا ہے چیٹر ہے اس کو دور رکھو. سب گنہگار ہیں. اگر حدیث پڑھنے بیٹھ جاؤں میں تو الغیبت اشد من الزنا حدیث رسول ہے. غیبت اتنا بدترین گناہ ہے کہ زنا سے بدتر ہے. سب سے پہلے امام بڑوں سے مولویوں کو نکالیں، ان سے زیادہ غیبت کوئی کرتا نہیں ہے. لوگ تو باہر بعد میں جائیں گے. غیبت بہت بڑا گناہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ. اب مشکل کیا ہے، میری نگاہوں نے دیکھا کہ آپ غیبت کر رہے تھے. میں نے کہا یہ ہو گئے فاسق. غیبت کرنے والا فاسق کہلاتا ہے. یہ میری نگاہوں نے دیکھ لیا، اچھے سے دیکھ لیا کہ حضور غیبت فرما رہے تھے اور اب جو ہے یہ فاسق و فاجر ہو گئے، اور اب ان سے جو ہے نا میں نے اپنے رشتے ناتے توڑ لینے ہیں، اور جدھر میرا ستارہ ان سے کہیں ملنے بھی جا رہا ہو تو میں نے دور بھاگ کے ستارے کو اپنے ملنے نہیں دینا. توجہات ہے کہ نہیں؟ لیکن یہی بندہ جو غیبت کر رہا تھا، یہی بندہ جو برائی کر رہا تھا، پوری توجہ چاہوں گا، یہی بندہ جو گناہ کر رہا تھا، اسی بندے نے قدم رکھا فرش عزائے حسین پر. اسی بندے نے قدم رکھا مجلس میں. اسی بندے نے کھڑے ہو کے نعرے لگائے. اسی بندے نے کھڑے ہو کے درود پڑھا. ایک نہیں 150 حدیثیں ہیں جو نام علی زبان پہ جاری کرتا ہے، علی کے فضائل پڑھتا ہے، اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ ہمیں نظر نہیں آتا. یا علی تمہیں گناہ کرتے ہوئے دکھائی دیا، گناہ بخشواتے ہوئے کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ کیونکہ تمہیں فضیلت والی حدیثوں پہ یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تم عقیدے کے ساتھ کہتے ٹھیک ہے اس نے باہر روڈ پہ گناہ کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، لیکن مجلس میں گیا علی کے فضائل سنے. نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے کانوں سے علی کے فضائل سن لے تو کانوں سے جتنے گناہ کیے تھے اللہ سارے معاف کر دیتا ہے. اگر نبی کی بات پر یقین ہے تو یقین رکھو کہ مجلس میں بیٹھ کر پاک ہو گیا. بڑی توجہ، بڑی توجہ. لیکن یقین نہیں ہے، سنتے تو ہیں، عقیدہ نہیں ہے. ایک بڑا پیارا سا سوال کیا کسی شخص نے آ کے امیر کائنات سے، اور یہ آج کے معاشرے کا سوال ہے، 2023 کا سوال ہے. سوال کرنے لگا یہ ہم سب کی کیفیت ہے، کیونکہ ہم سب سے بڑا مولائی میں ہوں، باقی آپ سارے مقصر. آپ بھی سب کو یہی کہتے پھریے کہ ہم سے بڑا مولائی کوئی نہیں ہے. ہماری عزاداری ہم حیدرآباد دکن سے لائے تھے، ہم لکھنؤ سے لائے تھے، ہم بہار سے لائے تھے، ہم پتنی سہارنپور سے لائے تھے، ہم کہاں سے لائے تھے. ہمارے گھر میں پنجابی انڈیا والا موجود ہے، ہمارے گھر میں اس تابوت کی لکڑیاں بھی ہیں جو ہم انڈیا سے لے کر آئے تھے. جدی پشتی عزادار ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں. ساری تعریفیں اپنے لیے. یہ مقصر ہے، فراڈیا ہے، چیٹر ہے، خبیث ہے، گندا ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے. یعنی اگر آپ جو ہے اس روش پہ چلنے لگے تو اچھا کوئی نہیں ہے معاشرے میں، سارے ہی گندے. پوری توجہ. اب جب میں نے سمجھ لیا کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں، میں صرف محبت پڑھ رہا ہوں. امیر کی محبت کی قدر کیجئے خدا را، میرا موضوع ہی محبت ہے. مجھ سے اچھا کوئی نہیں، سب سے بہترین میں ہوں. آپ کے 4-5 کیس میں نے چن کے رکھے ہوئے، وہ لسٹ میرے پاس تیار رہتی ہے ہم دم غیبتیں کرنے کے لیے، برائیاں کرنے کے لیے. اور دوسروں کو مشورہ بھی دیتا ہوں کہ قیصر بھائی خبردار، ان لوگوں سے دور رہنا جن کے ساتھ آپ ایئرپورٹ پہ جا کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، دور رہنا. ٹھیک، مثال کے طور پہ محبت ہے ہماری قیصر بھائی سے اس لیے عرض کیا. ٹھیک ہے جانیے. اب قیصر بھائی بولیں گے کیوں میں بیٹھ جاؤں گا برائیاں کرنے، حالانکہ وہ اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، قیصر بھائی بڑے نفیس لوگوں کو لینے جاتے ہیں، نوحہ خان ہے، مولا کا ذاکر ہے، لیکن میں چونکہ عادت گندی ہو چکی ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، باقی سارے گندے. مثال کو سمجھیے گا جو میں نے مثال دی. تو میں قیصر بھائی کو یہ مشورے دوں گا خبردار ان لوگوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کریں. اب قیصر بھائی بھی پریشان کہ جاؤں تو کدھر جاؤں. میں کہوں گا جن کے ساتھ آپ تصویریں کھنچوا رہے ہیں ان کو تو سلام کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ کہیں گے کیوں؟ میں کہوں گا یہ معاملات ہیں، یہ گڑبڑ ہے، یہ پھڈا ہے. توجہ، ایک بندے کی توجہ. کسی نے آ کے سرکار امیر سے یہ ساری سچویشن بیان کر کے سوال کیا. سوال کیا ہے؟ توجہ. سوال کیا ہے؟ ایک بندے کی توجہ، آخری بندے کی توجہ اس عجیب و غریب سوال پر. یا علی، کیا امت کے گنہگاروں کو سلام کر سکتے ہیں؟ سوال دیکھیے ذرا. یا علی، کیا امت کے گنہگاروں کو سلام کر سکتے ہیں؟ اب یہ
کس حد پہ جا چکا ہے یہ کہ جو اس کی نگاہ میں گناہگار ہے برا، اسے سلام بھی نہ کرو، رستہ کاٹ لو، الگ ہو جاؤ بھائی، سلام بھی نہیں کرنا۔ یا علی کی امت کے گناہگاروں کو سلام کر سکتے ہیں؟ علی نے ایک مسکرا کے شعر پڑھا، سلام اللہ علی امیر المومنین۔ شعر کیا تھا؟ کشکول میں شیخ بہائی نے لکھا ہے، یراہ اللہ للتوحید ہی اہلا وانت لا تراہ اہلا للسلام۔ اے سن سوال کرنے والے، تو نے سوال کیا، اب جواب سن۔ اللہ نے اسے اتنا قابل سمجھا، اپنی توحید اس کے سینے میں رکھی، نبی کی نبوت اس کے سینے میں رکھی، میری ولایت اس کے دل میں رکھی، تو اپنے سلام کا اہل بھی نہیں سمجھتا ہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ مولا کا چاہنے والا ہے، مولا سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ محبت علی دلیل ہے مومن ہونے کی۔ اگر مولا سے محبت کر رہا ہے اس کا مطلب مومن ہے، مولا سے محبت کر رہا ہے اس کا مطلب حلالی بھی ہے، حلال زادہ بھی ہے۔ دو حدیث رسول کے مطابق علامتیں ثابت ہو گئی۔ اب میں آگے سوال کروں کہ جی فلاں چیٹنگ کی وجہ سے، فلاں میرے پیسے نہیں دیے تھے اس وجہ سے ان کو سلام جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اصول دین کے لیے قابل سمجھا ہے، اہل سمجھا۔ تم اپنے سلام کا اہل نہیں سمجھتے ہو، کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم بھول چکے ہو کہ اصل اور اساس محبت سے علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر اس امیر کی محبت کو نکال دیا جائے تو دین میں بچتا اساس عقیدہ ہے، اصل عقیدہ ہے۔ لوگوں نے اسی کو بھلا دیا، اور تمام وہ چیزیں جو فروع دین کا حصہ تھی، ہاں فضیلت والی تھیں، ان سے بھی معاملات بہتر ہوتے ہیں، ان سے بھی مشکلات رفع ہوتی ہیں، لیکن ان کو اساس بنا دینا یہ سب سے فحش غلطی ہے۔ منبر نبی، مسجد نبوی بیٹھنے والے خود نبی، اور سوال کیا اپنے اصحاب سے، ایو اورل ایمان اوثق، اے میرے اصحاب، اے میرے صحابہ، مجھے یہ بتاؤ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ دیکھیے میں نے علامت ایمان تو بتا دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ علامتیں آپ لوگ پوچھئے، بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مولوی صاحبان بھی اس محلے میں بہت زیادہ ہیں۔ مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی نماز نشانی ہے، روزہ نشانی ہے، تلاوت قرآن نشانی ہے، جھوٹ نہ بولتا ہو، غیبت نہ کرتا ہو، انسان کا بچہ بن کے جعفر تجار کے محلے میں رہتا ہو۔ یہ ساری علامات ایمان ہیں جو لوگوں نے سنائی ہیں آپ کو، اس پہ حدیثیں بھی 4-5 یاد کی ہوئی ہیں، مجھے حدیثوں پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آمنا وسلمنا ونعم الکلام کلام المعصوم، ساری باتیں ٹھیک، لیکن میں آپ کے سامنے وہ کنورسیشن پیش کر رہا ہوں، وہ گفتگو جو مسجد نبوی میں ہوئی اور نبی اور صحابہ کے درمیان ہوئی۔ نبی نے سوال کیا، صحابہ نے جواب دیا۔ ایو اورل ایمان اوثق، اوروا کہتے رسی کو، اورا جمع ہے اس کی، اوروا کی جمع، ایمان کی رسیوں میں سے سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ اب اگر آپ نے کسی چیز کو کسنے کے لیے رسیاں باندھی ہوئی ہوں اور سوال ہو کہ سب سے مضبوط رسی کون سی ہے، تو باقی بھی تو رسیاں ہیں لیکن ان پہ بھروسہ نہیں ہوگا، وہ ٹوٹ سکتی ہیں، جو مضبوط ہوگی وہ ٹوٹے گی نہیں۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، جو مضبوط ہوگی وہ اس شے کو، اس چیز کو کس کے رکھے گی۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ الصلاۃ، سب سے مضبوط ترین رسی نماز ہے، نماز سے زیادہ مضبوط رسی کوئی نہیں۔ رسول نے کہا لا، نہیں، اگر آج میں حدیث نہ سناتا اپنی طرف سے پڑھتا تو مجھ پہ فتویٰ لگ چکا ہوتا، آغا صاحب غالی، یہ معاشرہ ہی بن چکا ہے۔ لیکن حدیث رسول نے کہا لا۔ ایک اور صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صوم، روزہ ہے ایمان کی سب سے مضبوط رسی، رسول نے کہا لا۔ تیسرا جس کو حج پہ جانے کا شوق تھا، الحج، حج ایمان کی سب سے مضبوط رسی، رسول نے کہا لا۔ چوتھا کھڑا ہو گیا، العمرہ، عمرہ سب سے مضبوط رسی، فرمایا لا۔ صحابہ کھڑے ہو کے اپنے من پسند اعمال گنواتے جا رہے ہیں اور رسول کہتے جا رہے ہیں لا 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 لا، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اب سب چونک کے نبی کو دیکھنے لگے، مسکرا کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ مَا قُلْتُمْ بِهِ فَضْلٌ، معنی الاخبار اردو میں ترجمہ موجود ہے،
یہاں جعفر طیار کی لائبریری میں بھی یقیناً کتاب رکھی ہوگی، جا کے پڑھ لیجئے، القصہ پبلشر اردو ترجمہ چھپا ہوا ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ سب کو لا 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 کہنے کے بعد مسکرا کے نبی نے کہا لِكُلِّ مَا قُلْتُمْ بِهِ فَضِيلَةٌ، تم نے جتنے جوابات دیے سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، فضیلت والی چیزیں ہیں، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں۔ رسیاں تو ہیں، مجھے چاہیے سب سے مضبوط رسی، جو سب سے مضبوط رسی ہوگی وہ میرے سوال کا جواب ہے۔ سارے صحابہ دیکھنے لگے، نبی نے مسکرا کے کہا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کی سب سے مضبوط رسی تولا اور تبرہ ہے۔ یا علی یا علی محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ اب یہ حدیث رسول ہے، یہ رسول نے فرما دیا سب سے مضبوط رسی نماز رسی ہے، ٹوٹ سکتی ہے۔ جس نے 6000 سال اس رسی کو کھینچ کے رکھا، جب اس کی ٹوٹ گئی 60 سال والوں کی نہیں ٹوٹ سکتی۔ آسمانوں میں چپے چپے پہ سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ 6000 سال نہج البلاغہ میں مولانا نے فرمایا 6000 سال، ہماری 60 سال عمر ہے، جب اس کی 6000 سالہ رسی ٹوٹ گئی تو ہماری 60 سال کی نہیں ٹوٹ سکتی، کمزور ہے۔ توجہ، روزہ رسی ہے، کمزور ہے، حج رسی ہے، کمزور ہے۔ جتنی عبادت سے آپ لائیں گے نبی یہی کہیں گے رسی ہے مطلب شے تو فضیلت والی ہے لیکن ٹوٹ سکتی ہے۔ علی کی محبت وہ رسی ہے جس سے ایمان کہیں جاتا نہیں ہے، پھر علامت بھی ہے ایمان کی اور ایمان کو کس کے رکھنے والی شے بھی ہے۔ یعنی جس کے دل میں علی کی محبت ہو اس کو بھروسہ رہتا ہے کہ میرا ایمان۔ اب آپ مجھے معاف کیجئے گا، میں بڑے ٹوٹے ہوئے دل سے کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی اپنی بھی اصلاح کر لیجئے، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے مجلس کے بعد بتا دیجئے کہ آپ نے یہ بات غلط کی۔ میں اکثر ایسے جملے سنتا رہتا ہوں اور عادت سی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ، یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناراض تو نہیں ہوں گے آپ لوگ؟ یہ آپ کا محلہ ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اسے آپ کہتے ہیں بے ایمان ہے، جو روزہ نہیں رکھتا آپ کہتے ہیں بے ایمان ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اسے بھی آپ کہتے ہیں بے ایمان ہے۔ حالانکہ علی والا ہے، امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، آپ کہتے ہیں بے ایمان ہے۔ روزہ نہیں رکھا بے ایمان، نماز نہیں پڑھی بے ایمان، جھوٹ بولا بے ایمان، غیبت کی بے ایمان، چیٹنگ کی بے ایمان، فراڈ کیا بے ایمان۔ اچھا، یہ تو چلو ایک حصہ ہو گیا نا، اس کو پھر ہم لوگ جوڑ توڑ کے کہیں نہ کہیں سے چلو میں صحیح کر لوں۔ لیکن بدماشی یہ ہے کہ جس کا علی سے کوئی تعلق نہیں اور مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور سچ بول رہا ہے، شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، داڑھی اتنی لمبی ہے، مونچھیں بالکل ویسے صاف ہیں جیسے، تو مثال دے دیجئے خود ہی آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ توجہ، اس کو آپ کہتے ہیں یہ ایماندار ہے۔ ایسے کو ایماندار کہنا جس کا علی سے کوئی تعلق نہ ہو سچ کی وجہ سے، اس سے بڑی خباثت کوئی نہیں۔ خدا را سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا را علی والے کو آپ بے ایمان کہہ رہے ہیں محبت سے علی ہونے کے باوجود عمل کی وجہ سے، اور جس کے پاس عمل تو ہے علی نہیں اسے آپ ایماندار کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کے پاس علی کی محبت کی کوئی قدر نہیں۔ معذرت کے ساتھ اصلاح کیجئے، اصلاح۔ معصوم نے منع کیا کہ علی والا اگر گناہ بھی کرے تو اسے فاسق نہ کہو۔ مولا کا ارشاد ہے، میں کچھ نہیں کر رہا۔ سفینۃ البحار کتاب کا حوالہ، بحار الانوار کتاب کا حوالہ، وسائل الشیعہ کتاب کا حوالہ، عوالم العلوم کتاب کا حوالہ، ایک نہیں 25 حوالے ہیں، ہر کتاب میں یہ حدیث موجود۔ علی والا گناہ کرے، گناہ کبیرہ کرے، اسے فاسق نہ کہو، اسے فاجر نہ کہو۔ مولا کیا کہیں؟ کہو فاسق العمل ہے۔ ڈائریکٹلی ہٹ نہ کرو اس کی ذات کو فاسق، کیونکہ ذات میں علی رہتا ہے، اور جہاں علی آ جائے وہاں فسق نہیں ہوتا ہے۔ پوری توجہ،
کہو یا علی، کہو اس کا یہ عمل برا ہے، بندہ اچھا ہے۔ یہ کیسے آپ لوگ ہیں، خیر میں اس سے بھی متفق نہیں ہوں، لیکن آپ لوگ یہ جملے آپ لوگ کہتے ہیں، جو بندہ معاشرے میں 150 گالیاں ایک سیکنڈ میں دیتا ہے نا، آپ کہتے ہیں گالیاں بہت دیتا ہے لیکن دل کا بڑا اچھا ہے، حالانکہ یہ نص سے کلام معصوم کے خلاف ہے۔ مولانا نے فرمایا من لا یستقیم قلبہ لا یستقیم لسانہ، جس بندے کا دل صاف نہ ہو اس کی زبان بھی صاف نہیں ہوتی۔ یہ میرے مولا کا ارشاد ہے، جس کا دل گندا ہو اس کی زبان، لیکن آپ نے 180 ڈگری مولا کے فرمان کے بالکل خلاف ایک نیا فارمولا بنا دیا، گالیاں بہت دیتا ہے لیکن دل بڑا اچھا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ وہاں جیسے کہہ دیتے ہو کہ گالیاں بہت دیتا ہے، اس کا مطلب عمل برا ہے لیکن دل اچھا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ عمل بہت برا ہے اور دل اچھا ہے، یہ صرف ایک جگہ کے لیے اور کہیں بھی نہیں، اور وہ ہے اس دل کے لیے جس دل میں علی کی ولایت ہو۔ توجہ، اگر ایسے کا عمل برا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی عمل تو برا ہے لیکن دل کا اچھا ہے، کام تو اس کے برے ہیں لیکن یہ کہ دل کا اچھا ہے، کیونکہ دل میں علی ہے، دل میں محبت علی ہے۔ اور معصوم نے تو اتنا آخری مرحلے پہ لے جا کے رئی کا دانہ دیکھا نہیں دیکھا؟ جو رئی کا دانہ ہے جس کو مسالے کے طور پر بھی آپ لوگ سالن میں ڈالتے ہیں، معصوم نے اپنی کبھی دونوں انگلیوں کے بیچ میں رکھ کے دیکھیے گا، 2 قدم کے فاصلے سے دکھائی نہیں دیتا، پھر وہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے رائی کا دانہ۔ مولانا نے فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں علی ہو، بڑی توجہ، محبت علی موجود ہو، اللہ کبھی اسے ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، انتہا اس کی بھی اچھی ہے۔ رائی کے دانے کے برابر علی آ گیا تو عاقبت بخیر۔ جو 2 مہینہ 8 دن پاگلوں کی طرح علی کے لیے نعرے لگاتا ہو، مجلسوں میں جاتا ہو، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ مجلسیں بڑی کام کی ہیں، نعرے لگایا کیجئے نعرہ حیدری، سب مل کے بولے یا علی۔ بھائی کیوں؟ یہاں عادت پڑ گئی تو یہ عادت کام آ جائے گی۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، وہ اس سے جوڑتے ہوئے میں بات کو بیان کروں۔ ایک سورہ فاتحہ کا کہا کہ انشاءاللہ اس کو بھی پڑھا دیں گے، ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حدیث میں نے پڑھی، عجیب حدیث، شیعہ سنی ہر کتاب میں ہے، کہ کچھ لوگ حشر کے میدان میں اپنا نامہ عمل جب کھولیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھولیں گے۔ ان کو اماں ابا نے ٹرین کر دیا تھا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تو جب نامہ عمل لا کے دیا فرشتے نے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب جو کھولا تو چکرا گیا، یہ کیا ہے بھائی؟ اتنا اچھا تو میں نہیں تھا، اتنا شریف تو میں تھا نہیں، میری حرکتیں سے تو پورا محلہ عاجز تھا۔ باراللہ یہ فرشتوں سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، فائلیں زیادہ ہوں گی ان کے پاس، کسی اور کی فائل پکڑا گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندے یہ تیرا ہی نامہ عمل ہے، اس میں برائیاں تھیں، اس میں گناہ تھے، اس میں بگڑے ہوئے معاملات تھے، لیکن جب تو نے نامہ عمل کھولنے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور مجھے رحمان الرحیم کہہ کر یاد کیا، تو ہو نہیں سکتا میں اپنے رحمان ہونے کا جلوہ نہ دکھاؤں، رحیم ہونے کا جلوہ نہ دکھاؤں۔ میں نے پل میں تیرے گناہ بخش دیے۔ جب بسم اللہ پڑھنے کا یہ اثر ہے تو جو بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہے، جب ساری زندگی اس کا نعرہ لگاؤ گے، اگر حشر کے میدان میں فرشتے نے نامہ عمل دیا اور یا علی کہہ کے تھاما، بڑی توجہ بڑی توجہ، یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے۔ آپ لوگ بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ یہ مجلسیں محبت سے امیر کا درس دیتی ہیں، یہ مجلسیں اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں انسان اپنی محبت سے امیر کو بڑھائے اور دعا مانگ کے بیٹھے کہ بار اللہ جتنی تھی اس کو مزید بڑھا دے۔
مراحل تو آپ کو پتہ ہے، سلمان سے اوپر بھی مرحلہ ہے محبت سے علی کا، سلمان بھی انتہا نہیں ہے علی کی محبت کی، اور بھی مرحلے اوپر موجود ہیں۔ ہم تو آخری بالکل کسی کونے کھدرے میں ہوں گے، وہی رئی کے دانے والے شاید ہم لوگ ہوں، تو ہم اپنی محبت بڑھائیں۔ ہر مجلس میں بیٹھتے ہوئے نیت کیجئے، پروردگار سے دعا کیجئے، بار اللہ آج یہ مجلس سننے آیا ہوں، اس مجلس کے صدقے میں جتنی محبت میرے دل میں ہے مولا علی کی، اس کو مزید بڑھا دے۔ یہ محبت جتنی بڑھے گی ایمان کی رسی اتنی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی، وہ تو ہے ہی مضبوط، اور زیادہ اس کو چار چاند لگ جائیں گے اور مضبوطی آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے فرمایا ہے سب سے مضبوط ترین رسی جو ایمان کی ہے وہ تولا اور تبرہ ہے۔ تولا نام ہی محبت علی کا ہے۔ جس کے پاس محبت ہے بنیاد اس کے پاس ہے، جس کے پاس عقیدہ ہے بنیاد اس کے پاس ہے۔ اور وہ لوگ بس بات کو مختصر کرتے ہوئے جو جگہ جگہ جہاں محبت کی بات ہو، جہاں عقیدے کی بات ہو، جہاں عزاداری کی بات ہو، وہ فٹافٹ ایک چیز لے آتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، عزاداری تو کر رہا ہے، قامت زنی تو کر رہا ہے، زنجیر زنی تو کر رہا ہے، حلقے میں 2 گھنٹے ماتم تو کر رہا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ یہ فوراً ان کی تبلیغ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ان کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ مسجد میں نظر آئیں کہ ٹھیک ہے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن کبھی ماتم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ وہاں کبھی نہیں ہوں گے، یہ صرف یہی نظر آئیں گے۔ یہ خباثت کا نتیجہ ہے، یہ دل میں وہ جو تھوڑی سی گندگی ہے اس کا نتیجہ ہے۔ کاش یہ گندگی ان مجلسوں کے صدقے میں صاف ہو جائے۔ اور یہ گندگی آئی کہاں سے یہ بھی سن لیجئے، اور سننے سے پہلے ایک صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی جو تھیم جو چلتی ہے نا، تھیم وہ چلتی ہے تھنک ٹینک سے۔ جو تھنک ٹینک ہوتا ہے وہ ساری تھیمیں دیتا ہے، اس کے پاس ہوتے ہیں آئیڈیاز، اس کے پاس ہوتے ہیں نظریات، اس کے پاس ہوتی ہیں چیزیں، لوگوں کے ذہنوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے مٹھی میں کرنا ہے، کیسے خراب کرنا ہے۔ اور جو جتنا بڑا شاطر ہوگا اس کا ذہن اتنا ہی۔ توجہات ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا سا میں وقفہ لے رہا ہوں تاکہ بعد میں ایڈیٹنگ کرنے میں آسانی ہو۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ علی حدیث رسول ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے بھائی؟ کسی کو کوئی اعتراض تو بولے، حدیث رسول ہے اور اتنی معتبر کہ نبوی حدیث ہے، یعنی سنیوں نے بھی نقل کیا، شیعوں نے بھی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ آپ میں اگر کوئی ہے معترض تو ابھی بتائے کہ بھائی یہ اعتراض ہے، وہ لوگ کہیں گے ہم پاگل ہیں نبی کی بات پہ اعتراض کریں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے نبی کے سامنے، ہمتن گوش ہو کے سنیے گا پوری توجہ سے، انہوں نے حدیث سنی کہ پیارے مصطفیٰ نے، میٹھے میٹھے محمد نے، سوہنے آقا نے حدیث بیان فرمائی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ حدیث سن لی، حدیث پسند آ گئی اور آسان سی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ چلے گیا یہ بندہ باہر کے، بھائی آج بڑی مزے کی حدیث سنی حضور، کہ کیا سنا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ اب کسی نے سن لیا جس کو نہیں سننا چاہیے تھا اور وہ تپ گئے، جن کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل لیتا ہے وہ حضرت، انہوں نے گریبان سے پکڑ لیا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو بھائی حدیث رسول ہے، توجہ توجہ توجہ، تھنک ٹینک سے چلا ہے آئیڈیا، پوری توجہ۔ گریبان سے پکڑا، ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے لے کے چلے رسول، یا رسول اللہ یہ آپ کے خلاف غلط قسم کی بات کر رہا ہے، یہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو سمجھ سے باہر ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ حدیث نقل کر رہے کہ رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ اگر اتنا ہی آسان ہو گیا تو لوگ عمل چھوڑ دیں گے، نماز کون پڑھے گا، روزہ کون رکھے گا،
حج کون کرے گا، عمرہ کون کرے گا، جہاد کون کرے گا؟ مجھے سمجھ میں آ گیا یہ فکر چلی کہاں سے ہے۔ رسول نے عقیدہ بتایا تھا، جس کے پاس عقیدہ آ گیا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ فکر اسی کی ہے جو در سیدہ جلانے آیا تھا۔ عقیدہ چھوڑو، عمل دیکھو۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ اللہ اکبر۔ رسول نے کہا ہاں میں نے کہا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لیکن سنو بشرط، ایک شرط ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا شرط ہے؟ بے محبت ھذا، اس کی محبت ہوگی تو لا الہ الا اللہ قبول ہوگا۔ آنکھوں نے دیکھا چہرہ علی کا تھا۔ لا الہ الا اللہ بھی وجہ اللہ کے بغیر قبول، محمد رسول اللہ بھی وجہ اللہ کے بغیر قبول۔ اللہ اکبر۔ علی کی محبت کو رسول نے کہاں لے جا کے رکھا؟ الا ومن احب علیا قبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ واعطاہ اللہ بکل عرق فی بدنہ مدینۃ فی الجنہ۔ لوگوں جو علی سے محبت کرتا ہے، رسول فرما رہے ہیں روزے اللہ قبول کرتا ہے ایسے بندے کے جو محب علی ہو، نمازیں اللہ قبول کرتا ہے ایسے بندے کے جو محب علی ہو، رت جگہ ایسے بندے کا اللہ قبول کرتا ہے، عبادتیں ایسے بندے کی اللہ قبول کرتا ہے۔ اب یہ عجیب جملے ہیں جو محب علی ہی کو سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ رسول فرما رہے ہیں اعطاہ اللہ بکل عرق فی بدنہ، بدن میں جتنی رگیں ہیں۔ اب یہ میڈیکل کے طالب علموں سے آپ پوچھئے گا بدن میں کتنی رگیں ہیں؟ نبی فرما رہے ہیں بدن میں جتنی رگیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ محبت سے علی کا ثمر کیا ہے؟ ہر رگ کے مقابلے میں اللہ جنت میں ایک شہر عطا کرے گا۔ اب یہ ایک علی والا، اس کے بدن میں ہزاروں رگیں، یہ اتنے ہزاروں شہروں کا جنت میں کرے گا کیا؟ یہی کرے گا، شفاعت کرتا جائے گا، علی والوں کو جنت میں لے جاتا جائے گا۔ آپ دیکھیے خدا را کہ محبت سے علی کا ثمر کتنا بڑا ہے۔ لوگ جو ہے انبیاء کی اور امیر کائنات کی شفاعت کے بارے میں پوچھتے ہیں، میں کہوں گا پہلے محب علی کی شفاعت تو سمجھو۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہے اسی کی شفاعت اگر سن لی تو تم حیران و پریشان رہ جاؤ گے۔ علی سے محبت کرنے والے کا مقام اتنا بلند ہے کہ بدن کی ہر رگ کے مقابلے میں اللہ جنت میں ایک شہر عطا کر رہا ہے۔ میں کیا کرے گا اتنے شہروں کا؟ جو علی سے محبت کرنے والے ہیں ان کی بخشش کا سامان کرے گا، ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ محبت سے علی ہے جو ہم سب کو اکٹھا کرتی ہے، یہ محبت سے علی ہے جو ہم سب کو ایک رکھتی ہے۔ خدا را اس محبت کو وجہ تفرقہ نہ بننے دیجیے۔ خدا را ایک دوسرے سے پیار کیجئے، خدا را ایک دوسرے کے لیے دل بڑا کیجئے۔ یہ مت دیکھیے کہ اس کی یہ غلطی، اگر اس کی یہ غلطی ہے تو آپ کی بھی ہزار غلطیاں ہیں، کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ صرف یہ دیکھیے جیسے میرے دل میں علی دھڑکتا ہے اس کے بھی دل میں علی دھڑکتا ہے، جیسے میں علی سے محبت کرتا ہوں یہ بھی علی سے محبت کرتا ہے، جیسے میں علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہوں یہ بھی علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے، جیسے میں فرش عزا پہ بیٹھ کے علی کے فضائل سن کے جھومتا ہوں ویسے یہ بھی علی کے فضائل سن کے جھومتا ہے، جیسے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے علی کا ذکر سن کے ویسے اس کے چہرے پر بھی آتی ہے۔ یہ ہو جائے گی وجہ اتفاق۔ علی کی خاطر میں معاف کرتا ہوں، اور جب ہر بندہ یہ کرے گا تو ایک ماحول بنے گا، بھئی مولا کا چاہنے والا ہے میں نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ کس کی محبت کی خاطر؟ امیر کی محبت کی خاطر۔ اور جس نے یہ کام کیا، آخری جملہ زحمت تمام، وہ سمجھ لے کہ اس نے سیرت علی پر چلنا شروع کر دیا۔ امیر کائنات کی سیرت ہے، امیر کائنات کی روش ہے، امیر کائنات کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنی ذات سے پیار کرنے والوں کو، اپنے محبوں کو جہنم میں جانے بخشوائیں گے، ان کے گناہ بخشوائیں گے۔ تو جو مولائیوں کے، شیعوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے تو وہ مولا کے طریقے پہ تو چل رہا ہے۔ علی کا اشارہ چاہیے، اس کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے کہ میں دل بڑا کرتا ہوں، نام ہے مولا، مولا کی محبت ہے اس کے دل میں نے معاف کیا، ٹھیک ہے۔ میں کس نیت سے معاف کیا؟ میں خود کون سا اچھا ہوں، میں خود بھی گنہگار ہوں،
میں خود بھی خطا کار ہوں، اس امید پر کہ آج میں اسے معاف کر رہا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو بھی میرا پیغام سنو، حیدر حیدر کیا کرو، حیدر حیدر کیا کرو، سبحان اللہ، شکر کسی کو کیا کرو، جو دنیا کا مولا ہے، نام اسی کا لیا کرو، لیا کرو یا علی، مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے، بیماروں کی شفیعت یا علی، مشکلیں پریشانیوں کے خاتمے کے لیے، باران رحمت کے برسنے کے لیے، مدینے والے کی زیارت کے لیے، ایران، شام، کربلا کی زیارت کے لیے، بلند سے بلند دار نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ حیدری، یا علی۔ جتنی آپ کی محبت بڑھ جائے گی، آخری جملہ مجلس تمام ہو گئی، اتنی آپ کی عظمت بڑھ جائے گی۔ میں بارہا مجالس میں یہ نقطہ عرض کرتا ہوں، اور پورے وجود سے، پورے دل سے اور ٹوٹے ہوئے دل سے، معیار افضلیت نماز نہیں ہے۔ کون کتنی زیادہ نمازیں پڑھتا ہے یہ معیار نہیں ہے، کون کتنے زیادہ روزے رکھتا ہے یہ بھی معیار نہیں ہے، کون کتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ بھی معیار نہیں ہے، کس نے کتنے زیادہ حج کر لیے، عمرے کر لیے، کس نے کتنی زیادہ جو نا فاؤنڈیشن خدمت خلق کے لیے کھول دی، کس نے کتنے زیادہ لوگوں کی خدمت کر دی، یہ بھی معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کون کتنا زیادہ علی سے محبت کرتا ہے۔ جس کے دل میں علی سے سب سے زیادہ محبت ہے، اسی کا عمل بارگاہ الہی میں سب سے بلند ہے۔ جب یہ پیمانہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب تاریخ کے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک رخ تاریخ کا کھول رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک دریچہ معرفت ہے۔ امیر کائنات کی کتنی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، تاریخ میں نام موجود ہے، ہر کتاب میں لکھے ہوئے، حتیٰ کہ 14 ستارے اٹھا کے دیکھیں گے جو گھروں کی زینت ہوتی ہے، جو جہیز میں بھی دی جاتی تھی، وہ 14 ستارے کے اندر بھی موجود ہے۔ مولا کی بیویاں، یہ نام ہے مولا متقیان کی۔ لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں جی کتنی بیویاں ہیں؟ میجورٹی کو ہو سکتا ہے بعض لوگ جو صاحب مطالعہ ان کو یاد ہو، اکثریت کو 2 کے علاوہ تیسرا نام نہیں آتا۔ مخدومہ عالمیان فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور دوسرا نام فاطمہ کلابیہ ام البنین سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آپ پوچھیں کہ بھائی چلو مخدومہ عالمیان کا تو معاملہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ مرحلہ عصمت پر ہیں، بنت رسول ہیں، زوج البتول، اور تو اللہ نے پوری کائنات میں سیدہ کو مقام عطا کیا، وہ کسی عورت کو عطا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ کائنات کی تمام اچھی عورتوں کی سردار ہیں، جنت والیوں کی سردار ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار، اللہ اکبر، ان کا تو رتبہ ہی جدا ہے۔ لیکن باقی جو بیویاں ہیں، ان ازواج میں سے ہم صرف ام البنین کو کیوں جانتے ہیں؟ ایک جواب ہے جو میری مجلس کا موضوع ہے، جو حق محبت ام البنین نے ادا کیا وہ کسی نے ادا نہیں کیا۔ آپ دیکھیے، ابتدا سے دیکھیے، ام البنین سلام اللہ علیہا کا نام کیا ہے؟ فاطمہ کلابیہ۔ اب یہ محبت کے آثار ہوتے ہیں، محبت اپنا اثر رکھتی ہے، جو جتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ محبت پھر کاموں میں، اعمال میں دکھائی بھی دیتی ہے۔ ام البنین سلام اللہ علیہا نئی نویلی دلہن بن کے علی کے گھر میں قدم رکھتی ہیں، تو قدم رکھنے سے پہلے چوکھٹ کو بوسہ دیتی ہیں۔ یہ جو چوکھٹ کا بوسہ ہے یہ سیرت ام البنین ہے۔ کون کرتا ہے یہ کام؟ کسی گھر کی چوکھٹ کا بوسہ؟ لیکن ام البنین جانتی ہے میں کس گھر میں جا رہی ہوں۔ محبت ام البنین کی ابتدا سے ہے، آنے سے پہلے جب فقط رشتہ ہوا تھا، ابھی علی کے گھر میں نہیں آئے تھے، اپنے گھر میں خواب میں دیکھا کہ اللہ نے ایک چاند میری گود میں اتارا ہے اور 3 ستارے۔ اپنے بابا سے خواب بیان کیا، بابا نے تعبیر بیان کی کہ بیٹے تیرا رشتہ ایسے سے ہونے جا رہا ہے، جس کے بیٹے ہوں گے، ایک چاند ہوگا، 3 ستارے ہوں گے۔ آ گئی علی کے گھر میں اور آ کے خدمت شروع کر دی۔ بچے تو ستیلے ہیں دنیا والوں کی نگاہ میں، دنیا والوں کی نگاہ میں ام البنین کے لیے جناب سیدہ کے بچے ستیلے بچے، اور ساری دنیا کسی بھی کلچر میں چلے جائیں، ستیلی ماں بچوں کا، وہ بھی ستیلے بچوں کا ویسا خیال نہیں رکھتی، یہ نارملی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ام البنین نے خدمت کرنا شروع کی،
اور خدمت کا انداز بھی عجیب ہے. 3 دن گزرے یا 2 دن مجھے نہیں معلوم، کتاب پڑھ رہا ہوں، کتاب میں یہ لکھا ہے کہ 2 سے 3 دن گزرے، علی کے گھر میں ابھی آمد ہوئی ہے، دستے ادب جوڑ کر بیٹھ گئی. نام تو معلوم ہے نا کیا ہے؟ فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہ. کہ یا ابا الحسن آپ سے ایک گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے، مولا ایک درخواست ہے، کہو فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ مولا اگر ہو سکے تو آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں. محبت ہے، محبت اسی کو کہتے ہیں، محبت اپنا اثر رکھتی ہے. کائنات کا سب سے پیارا نام، معصوم کا ارشاد ہے، جس گھر میں صبح و شام فاطمہ فاطمہ پکارا جائے اللہ اسے برکتوں سے بھر دیتا ہے. کہ اتنا حسین نام، اتنا پیارا نام، کیوں کہہ رہی ہو کہ میں فاطمہ نہ کہا کروں؟ کہ مولا آپ فاطمہ کہتے ہیں، زینب کی آنکھوں میں آنسو. ہاں یہ ہے محبت، یہ ہے محبت کا اثر، یہ بولتی ہوئی محبت ہے. یا ابا الحسن آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں. اللہ اکبر. امیر کائنات نے فرمایا انت ام البنین، آج سے تم ام البنین ہو، بیٹوں کی ماں. ابھی کوئی بیٹا نہیں ہے لیکن تم ام البنین ہو. ام البنین کہنا شروع کر دیا. چاروں طرف جزیرہ عرب میں عورتیں کہتی تھی کوئی بھی ستیلی ماں اپنے ستیلے بچوں کی ایسی کنیزی نہیں کرتی، ایسی خدمت نہیں کرتی. لیکن ساتھ میں ایک اور جملہ کہتی تھی، ہاں ابھی اپنی اولاد نہیں ہے، ابھی اپنے بچے نہیں ہیں، جب اللہ ام البنین کو اپنی اولاد دے گا تو دیکھنا یہ زیدہ کے بچوں کو بھول جائے گی. یہ جملہ قلب ام البنین پہ خنجر کی مانند لگتا تھا. جب اللہ نے 26 ہجری 4 شعبان المعظم کو عباس جیسے چاند کو ام البنین کی گود میں اتارا، علی کے گھر میں سفرہ بچھا ہوا تھا. اسی دن کا واقعہ ہے. ام البنین اپنے لخت جگر کو لے کر آئی. ایک مرتبہ زینب و ام کلثوم کا صدقہ اتارا، ایک مرتبہ حسن و حسین کا صدقہ اتارا. تڑپ کے علی نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ مولا لوگوں کی باتیں سن سن کے تھک گئی. یہ سارے لوگ کہتے ہیں جب اس کا اپنا بیٹا ہوگا یہ سیدہ کے بچوں کو بھول جائے گی. مولا سیدہ کے بچوں کا صدقہ عباس کی شکل میں دیا ہے. یہ ہے علی سے بولتی ہوئی محبت. سلام اللہ علیک یا امیر المؤمنین. اللہ ہمیں ام البنین کے صدقے میں علی سے محبت کرنے کی توفیق دے. اے میرے اللہ ان روتی ہوئی آنکھوں کا صدقہ ہمیں علی والا بنا دے، ہمیں علی سے محبت کرنے والا بنا دے. کیسی محبت کی؟ ایک بیوی ہے کل، ایک بیوی دوسری نہیں. ام البنین علی کی زوجات میں ایک بیوی ہے، ایک. یہ کتابوں میں حدیث ملے گی، یہ امتیاز ہے ام البنین کا. جس نے اپنے 4 بیٹے حسین پر قربان کیے وہ ام البنین. معصوم کا ارشاد ہے، چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں ان ام جعفر الکلابی بکت بعد وقعت کربلا علی حسین ابن علی حتی عمیت عیناها وقد ضحت باولادها الاربعہ. ام البنین ام جعفر کلابیہ جس نے اپنے 4 جگر کے ٹکڑے، 4 نور چشم حسین پہ قربان کر دیے. واقعہ کربلا کے بعد اپنے کسی بیٹے کا نام نہ لیا، صرف واہ حسینہ کہہ کے روتی رہی، اور اتنا روئی کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. مولا یہ فرما رہے ہیں، میں جملہ کھولوں گا تھوڑا سا. بیٹے کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے نور چشم، اور آنکھوں کی بینائی کو بھی کہتے ہیں نور چشم. ام البنین وہ ماں ہے جس نے اپنے دونوں نور چشم حسین پہ قربان کر دیے. بیٹے بھی حسین پہ قربان، بینائی بھی حسین پہ قربان. جب بشیر پہنچا نا، یہ انہی دنوں کے واقعات ہیں، اور اس نے آواز بلند کی یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فاجبعی بدرارو. مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، مار ڈالا گیا حسین ابن علی کو. ہر آنکھ اشک بہا رہی ہے، جسم اس کا کربلا میں پڑا
میں عصا ہے، عصا ٹیکتے ہوئے چلی اور آ کر بشیر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لوگوں نے بتایا بشیر خبردار، یہ وہ ماں ہے جس کے 4 بیٹے کربلا میں حسین پہ قربان ہو گئے۔ بشیر گھبرا گیا اور رک رک کے بتانے لگا۔ بی بی نے پوچھا ماذا جرى فی کربلا یا بشیر، بشیر مجھے تو نہ بتا کیا ہوا کربلا میں۔ روتے ہوئے بشیر نے کہا بی بی آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا جعفر، وہ کربلا میں مارا گیا۔ کہا بشیر مجھے بتا کربلا میں کیا ہوا۔ کہا بی بی ایک بیٹا تھا عثمان جو کربلا میں مارا گیا۔ کہا بشیر مجھے بتا کربلا میں کیا ہوا۔ کہا بی بی ایک بیٹا تھا عبداللہ جو کربلا میں مارا گیا۔ کہا بشیر تو نے میرے جگر کے ٹکڑے کر دیے، مجھے اور بتا کربلا میں کیا ہوا۔ کہا بی بی آپ کا چاند عباس مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، بچہ ام البنین کی گود سے گرنے لگا، عصا ہاتھ میں کانپنے لگا، رو کے ام البنین نے کہا واللہ لقد قطعت نیات قلبی اولادی ومن تحت الخضراء کلہم فداء لابی عبداللہ الحسین۔ اے بشیر میری ساری اولاد زہرا کے لال پہ قربان، مجھے حسین کا بتا۔ بشیر نے رو کر کہا بی بی حسین مارا گیا، سرنو کے نیزہ پہ پھیرایا گیا، گر گئی ام البنین زمین پر، ساری زندگی روتی رہی۔ بقی میں 4 قبریں بنا کر ہے تو ام البنین کے بیٹوں کی قبروں کے نشان، لیکن ہر قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ حسنین علی کے بیٹے کے لیے یا حسنین علی کے لیے دعا کا ایک بچہ ہے بیمار ہے، بار الہ تجھے واسطہ ام البنین سلام اللہ علیہ مادر باب الحوائج کا کہ اس بچے کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ سید احتشام رضا ابن سید مختار حسین، ایک سورہ فاتحہ کی گزارش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا کذالک اللہ ربنا کذالک اللہ ربنا۔ نوحہ پڑھا جائے گا بھئیہ؟ ہاں یا حسین ابن علی سلام اللہ علیہ۔